बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है, आखिर तक ज़रूर देखें और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक रखूँगा कि ज़राए ने हमें क्या कुछ ख़बरें जो हैं वो इस वक्त प्रोवाइड की हैं। देखिए, इस वक्त सूरत हाल जो है वो इमरान खान की फेवर में जा रही है और गेम आखिरी मराहिल में, आखिरी राउंड में दाखिल हो चुकी है। नाज़रीन कराम, आने वाले 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले 4 दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो सकती हैं और बहुत कुछ हो सकता है। ख़बर जो आज की सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है, जो सबसे बड़ी सह सुर्खी है वो ये है कि हमारे DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं उन्होंने लंदन के अंदर नवाज शरीफ से एक भगोड़े इश्तिहारी करार से मुलाकात की है। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखूंगा। इस मुलाकात ने बड़ी हलचल मचा कर रख दी है कि लंदन में खुफिया मुलाकात की गई है हमारे DGISI की जानिब से। ये मुलाकात किस मुकाम पर हुई है, इस मुलाकात का पस मंज़र क्या था और जनरल नदीम अंजुम जो हैं वो क्या पैगाम लेकर लंदन गए हैं और नवाज शरीफ से क्या मुलाकातें वहाँ पर होती रही हैं, इसकी अंदरूनी कहानी पहली दफ़ा आज हमारे चैनल से आपको मैं डिस्क्लोज़ करने जा रहा हूँ। दूसरी खबर जिस पर बात करनी है वो ये है नाज़रीन कराम के ताकतवर हलकों ने इमरान खान के सामने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर क्यों किया और इमरान खान किस तरह से इतनी बड़ी मुसीबत बन गया कि ताकतवर हलकों को सरेंडर करना पड़ा और एक पुरअसरार मुकाम पर क्या कुछ चलता रहा है, कौन सी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये तमाम तर डिटेल्स अंदरूनी कहानी आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो आपको पता है कि वाशिंगटन DC में हमारे DGISI जनरल नदीम अंजुम जो हैं वो 3 रोज़ा दौरा, सरकारी दौरे पर मौजूद थे। वहाँ पर उन्होंने CIA के चीफ से विलियम बर्न्स से मुलाकातें की, पेंटागन में उनकी मुलाकातें हुई और फिर उसके बाद उनके जो सेक्रेटरी स्टेट्स हैं उनके साथ हमारे DGISI ने वहाँ पर मुलाकातें की। ऑफिशियली इन मुलाकातों की कोई इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं सामने आई कि क्या मामला तय पाए होंगे, क्योंकि ये खुफिया दौरा था एक सरकारी और उसको सीक्रेट रखा गया था, तो इस मुलाकात की इंफॉर्मेशन सामने नहीं आनी थी। और फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो जो हैं वो भी वाशिंगटन DC जाएंगे और वो एंटनी ब्लिंकन से वहाँ पर मुलाकातें भी करेंगे। ये दौरा बहुत सिग्निफिकेंट था जो DGISI ने किया और इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया अमेरिका ने, उसके बाद ये पहला हमारा दौरा DGISI ने अमेरिका का किया है। तो मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, वाशगाफ अल्फाज में बता रहा हूँ, ज़राए ने ये तस्दीक कर दी है कि जो DGISI का जो दौरा हुआ है अमेरिका में, इस दौरे में अमेरिका ने पाकिस्तान पर इतना प्रेशर डाला कि आप भारत के साथ मामलात को ट्रैक पर लेकर जाएं। और वहाँ पर DGISI दौरे पर होते हैं तो यहाँ से शहबाज शरीफ जो हैं वो एक वज़ीर भी लगा देते हैं और दूसरा वो भारत के साथ जो तिजारत है उसको भी खोलने पर वो ऐलान कर देते हैं कि हम भारत के साथ तिजारत करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, उसी दबाव के पेश नज़र शहबाज शरीफ ने यहाँ पर ऐलान किया, तो उसके बाद भारतीय मीडिया ने वो तज़लील की पाकिस्तान की। मुझे बड़ा दुख हुआ और मुझे वो वक्त याद आ गया कि कैसे एक मर्द मुजाहिद और मर्द कलंदर इमरान खान इनकी आंखों में आंखें डालकर बात करता था और उनकी जुर्रत नहीं होती थी कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात कर ले। तो आज वही भारतीय मीडिया कह रहा कि जी पाकिस्तान अपनी औकात में आ गया है, पाकिस्तान की अक्कड़ टूट चुकी है। और भारतीय मीडिया कह रहा है क्योंकि पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत ने सरेंडर कर दिया हमारे सामने, तो इमरान खान ने ये कहा था कि भारत 5 अगस्त का स्टेटस वापस ले, अपना फैसला वापस ले, कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बहाल किया जाए, तब भी इनके साथ हम ताल्लुकात बहाल करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये सारी डेवलपमेंट्स हुई, वाशिंगटन DC जनरल नदीम अंजुम गए। तो उसके बाद नाज़रीन कराम DGISI की नवाज शरीफ से लंदन के अंदर मुलाकात का इंकशाफ हुआ। कैसे और कहाँ से ये खबर जो है वो रिपोर्ट हुई है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने एक पस मंज़र समझना है कि DGISI क्या पैगाम लेकर वहाँ पर गए होंगे। खबर कुछ ये है कि जो तहरीक इंसाफ के नामजद करदा शख्सियात हैं, जिनमें 2 शख्सियात का नाम सामने आ रहा है, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ और हुकूमती इत्तेहाद के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं, मुज़ाकरात में वो शरीक रहे और बैकडोर चैनल्स पर बातचीत जो है वो जारी रही। तहरीक इंसाफ की जो मोतबर ज़राए हैं उनका ये कहना है कि मुक़्तदर हलकों की जानिब से दिसंबर तक आम इंतखाबात का ऐलान इमरान खान को पैगाम पहुँचाया गया है। लेकिन इमरान खान ने क्या जवाब दिया,
انہوں نے جواب دیا کہ وہ جون کے پہلے ہفتے میں عام انتخابات کے لیے تیار ہیں، تو وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، ادروائز وہ بات چیت کسی قسم کی بات چیت نہیں کریں گے۔ تو ناظرین کرام، پھر اس کے بعد پاکستان کی اہم ترین شخصیت نے، اس سے بھی بڑی خبر سن لیں کہ پاکستان کی اہم ترین شخصیت نے عمران خان کو ڈنر پر بلایا اور کہا کہ آپ ہم سے 1 on 1 مذاکرات کریں، کوئی اس میں شریک نہیں ہوگا، اور آئیں ہم مل کر بات کرتے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ نہیں، ڈنر کی بات نہیں ہے، میں ڈنر نہیں کھاؤں گا، اور جب تک آپ عام انتخابات کا اعلان نہیں کریں گے۔ یہ بڑا واشگاف الفاظ کے اندر عمران خان نے کہا کہ آپ کسی سے کوئی معاملہ طے نہیں کریں گے جب تک آپ اسمبلیز ڈسالو نہیں کر دیں گے اور الیکشن کا اعلان نہیں کر دیں گے، میں کسی بھی قسم کی کوئی بات چیت جو ہے وہ نہیں کروں گا، کیونکہ عمران خان کو سب پتہ ہے کہ وہ اس سسٹم کی مصیبت بن چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے مصیبت بن چکا ہے، اور وہ ان چوروں کے لیے مصیبت بن چکا ہے۔ تو اگلے آنے والے جو 4 دن ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ اسمبلیز ڈیزالو ہو سکتی ہیں، یا آپ نوٹ کر لیں کہ اگلے آنے والے 4 دن بہت اہم ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ذرائع نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ عمران خان اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کو برقرار رکھنے کی شرط سے بھی دستبردار نہیں ہو رہے۔ یہ بھی ایک خبر ہے۔ دیکھیں عمران خان کس طرح سے اپنی عوام کے حق میں کھڑا ہو چکا ہے، اور وہ ان سے ملاقاتیں نہیں کر رہا، اور انہوں نے کہا کہ بیک ڈور مذاکرات جو شریک ان کے نمائندے تھے عمران خان کے، ان کے ذریعے عمران خان نے جواب دیا ہے کہ آئین کے تحت الیکشن کمیشن ہر وقت 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو لہٰذا جون کے پہلے دوسرے ہفتے میں الیکشنز کال کی جائیں تو میں آپ کے ساتھ معاملات طے کروں گا۔ تو اس کے بعد عمران خان نے الیکشن کمیشن اور ممبران الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری پر بھی سوال اٹھایا، اور ان کا کہنا ہے کہ گرانٹرز کو شفاف انتخابات کی یقین دہانی کروانا ہوگی تو ہی بات چیت ہو سکتی ہے۔ یہ بھی عمران خان نے طاقتور حلقوں کو پیغام پہنچا دیا ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی 2 روز قبل بیک ڈور چینل مذاکرات کے لیے فریقین کی جانب سے نامزد نمائندوں کے درمیان یہ میٹنگ ہوئی ہے، جس پر ملک کے بڑے پیمانے پر سیاسی ہلچل جو ہے وہ آپ کو دکھائی بھی دے رہی ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب، وہ جلد انتخابات کے حق میں ہیں، اور ان کے ساتھ جو خواجہ آصف ہیں انہوں نے بھی BBC کو انٹرویو دیا، اور انہوں نے کہا کہ نومبر سے پہلے نگران حکومت کے قیام اور عام انتخابات ہو سکتے ہیں، انہوں نے بھی اس کا اندیا دے دیا ہے، اور خواجہ آصف نواز شریف کے کیمپ سے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ جبکہ شہباز شریف کا کیمپ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کے ذریعے یہ پیغام پہنچا رہا ہے نواز شریف کو کہ نون لیگ اکیلے نہیں ہے، بلکہ اتحادی حکومت جو ہے، جو اتحادی جماعتیں جنہوں نے مل کر حکومت بنائی ہے، ان کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا جائے گا کہ جی الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد آصف علی زرداری نے یہ کہہ دیا کہ خواجہ آصف کو پارٹی قیادت کے متحد ہونا چاہیے، الیکشنز کسی صورت نہیں ہوں گے، کیونکہ آصف علی زرداری کسی صورت نہیں چاہتے کہ الیکشنز میں جائیں ہم، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان اتنے پاپولر ہو چکے ہیں کہ وہ ان کی جئی تئی پھیر کے رکھ دے گا۔ تو اس سب کے بعد ناظرین کرام جو ساری صورتحال ہے، اس وقت آپ کو حکومتی اتحاد میں دراڑیں صاف نظر آ رہی ہیں، کیونکہ اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ کو یوز کر کے نواز شریف صاحب تک پیغامات پہنچا رہے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون میں 2 کیمپ ہیں، ایک نواز شریف کا کیمپ ہے، دوسرا شہباز شریف کا کیمپ ہے۔ ان کی لندن میں جو ملاقاتیں ہوئیں ان کی شکلوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کیمپ جو ہیں وہ 2 مختلف نظریات رکھتے ہیں، اور ان کی آپس میں کوئی زیادہ پیار محبت نہیں رہا، اور یہ نون اور شین جو ہے وہ اب الگ ہو چکی ہے باقاعدہ طور پر۔ اور آج بھی ایک اہم بیٹھک ہوگی جس میں عمران خان کی جو 2 نامزد کردہ شخصیات ہیں وہ اس میں جائیں گی، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے اسٹیک ہولڈرز آئیں گے، اور حکومتی اتحاد بھی ان کے ساتھ وہاں پر موجود ہوگا، اور کچھ اہم امور پر بات چیت کی جائے گی۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 4 دن اگلے بہت اہم ہیں۔ تو اس کو لے کر ہی DGISI جو ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے لندن میں نواز شریف صاحب سے، جس کو رپورٹ کیا ہے جی ان کا نام ہے، پاکستان کے صحافی ہیں جن کا نام امیر ناجی ہیں۔ امیر ناجی صاحب نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ جی نواز شریف جو DGISI ہیں وہ واشنگٹن DC گئے ہیں، لیکن لندن میں انہوں نے کچھ سٹے کیا ہے، براستہ وہ لندن گئے ہیں واشنگٹن DC، اور وہاں پر انہوں نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا ہے۔
کھل کر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ملاقات کی ہے، رابطہ ہی انہوں نے ایک کوڈ ورڈ یوز کیا۔ تو ناظرین کرام، اب اس صد کے اندر نون لیگ کے حلقوں نے اس خبر کی تردید کر دی ہے، لیکن یہ خبر درست ہے، یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ اور اس ملاقات کو ڈسکلوز کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عدالتوں کی جانب سے بھگوڑے بھی ہیں، اشتہاری بھی ہیں اور مفرور بھی ہیں، تو لہٰذا اگر یہ ملاقات ڈسکلوز ہوتی، سب کے سامنے ہوتی، تو فوج کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگ جانا تھا کہ کیوں اس اشتہاری کے ساتھ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہے۔ لیکن اس سب کے اندر نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈیل کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے مطالبات رکھنے جا رہے ہیں، اور آج یہ ملاقات ہو چکی ہے، اور آج نواز شریف صاحب نے مطالبات رکھ دیے کہ اگر الیکشنز فوری کروانے ہیں تو جی میرے ساتھ کچھ ڈیل کی جائیں، میرے کیسز کو ختم کیا جائے، میرے اوپر جتنے بھی جو کرپشن کیسز ہیں، تاحیات نااہلی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ دوسرا، اگر آپ نے الیکشنز فوری نہیں کروانے تو ہمیں یہ اندیہ دیا جائے، ہمیں یہ گارنٹی دی جائے، ضمانت دی جائے کہ الیکشنز پھر دسمبر 2023 سے پہلے نہیں ہوں گے، اور پھر ہم IMF کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے، ادروائز ہم IMF کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے۔ یہ باشگاف کیا دیا ہے نواز شریف نے، اور اپنی بیٹی کی بھی گارنٹی نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے مانگی ہے، اور اسی وجہ سے DGI جو ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب سے لندن میں یہ ملاقات کی ہے، خفیہ ملاقات ہوئی ہے، جس کو رپورٹ کر دیا ہے امیر ناجی نے، جو کہ پاکستان کے صحافی ہیں۔ تو جو پس منظر، جو ملاقاتوں کا سلسلہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اسی کو لے کر DGI وہاں پر گئے ہیں لندن میں نواز شریف صاحب سے ملنے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان۔